کہ کسی کے مرنے پہ رونا منع نہیں ہے، کسی کے مرنے پر آنسو بہانا منع نہیں ہے، منع ہے نوحہ کرنا، منع ہے گریبان چاک کرنا، منع ہے سینہ پیٹنا، منع ہے کپڑے پھاڑنا، منع ہے نوحہ کرنا، آنسو بہانا منع نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا جائے اور پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں نعوذ باللہ حضرت حسین کی روح آتی ہے، وہ حضرت حسین کی قبر ہے، کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ تو اس تعزیے کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں۔ اگر اسلام مر رہا تھا نعوذ باللہ، اسلام مردہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ، تو کیا اسلام کو بچانے والے صرف 72 لوگ تھے؟ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، نبی کے انتقال کے 50 سال بعد کا پیریڈ ہے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، حضرت حسین کے اپنے گھر کے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ نانا کا دین اگر خطرے میں تھا، بچانے والے صرف 72 کیوں تھے میرے پاس؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کوئی ایک صحیح روایت ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ ہاں صاحب میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ نعوذ باللہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے؟ کوئی ایک صحیح روایت۔ اور تاریخ کی بہت ساری روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں، جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو روکا گیا، انہوں نے 3 تجاویز رکھی تھی، 3 آپشن رکھے تھے۔ اس میں سے ایک آپشن یہ تھا مجھے مدینہ بھیج دو، دوسرا آپشن یہ تھا مجھے میرے بچوں کو مدینہ بھیج دو، مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، اور تیسرا آپشن یہ تھا مجھے یزید کے پاس جانا۔ تم نے کہانیاں گڑی کہ وہ یزید کے خلاف تلوار لے کے نکلے تھے، یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسین نے یزید کے پاس جانے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا
پہلا مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن 4 مہینوں کو شریعت میں حرمت والا مہینہ کہا گیا، حرام مہینہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو محرم ان 4 حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہ حرام مہینے کیا ہوتے تھے؟ یہ 4 وہ مہینے ہوتے تھے جن کے اندر جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا مطلق طور پہ حرام تھا۔ جنگ کرنا، لڑائی کرنا عرب کے ماحول میں عام بات تھی، مگر ان 4 مہینوں میں وہ بھی احترام کرتے تھے۔ اور خاص طور سے محرم کا نام محرم اسی لیے پڑا۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے جس کا احترام کیا جائے، جس کی رسپیکٹ کی جائے۔ تو محرم کے مہینے کا خاص طور سے بڑا احترام کرتے۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو چھوڑ دیتے کہ نہیں، یہ حرام مہینہ چل رہا ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنا، اس میں خون خرابہ نہیں کرنا۔ تو محرم کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب مسلمان کرمچاریوں کے لیے اور فوجیوں کے لیے جب رجسٹر تیار ہونے لگے تو تاریخ لکھنے کی ضرورت پڑی۔ تو اب یہ ہوا کہ جب تاریخ لکھی جائے تو ہمارا ایک الگ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی کہ ہمارا کیلنڈر الگ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں کہ اس دور میں کوئی کیلنڈر نہیں رہا ہوگا عرب کے اندر، کیلنڈر تو تھا، مگر صحابہ کی سوچ یہ تھی، صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تو ہمارا کیلنڈر بھی الگ ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہذیب میں اور دوسروں کے کلچر میں آج جو ہمارا نوجوان طبقہ رنگا جا رہا ہے، دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے آج ہم کھانے کے لیے بےتاب بنے۔ ہمارا دین ایک مستقل ایک دین ہے، ہمارا کلچر مستقل ایک کلچر ہے، ہماری پہچان مستقل ایک پہچان ہے۔ اپنی شناخت اور اپنی پہچان پر انسان کو فخر کرنا چاہیے، انسان کو شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر چاہتے تو جو کیلنڈر چل رہا تھا اسی کو چلاتے، مگر انہوں نے ایک الگ کیلنڈر کی بنیاد رکھی۔ اور جب یہ کیلنڈر شروع کرنے کی بات آئی تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ اس کیلنڈر کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کی جائے۔ کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ اس کی شروعات اللہ کے رسول کی وفات سے کی جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس کی شروعات اللہ کے رسول کی بعثت سے کی جائے۔ مگر حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر بھی بڑی دراندیشی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوگا۔ اور یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ اسلامی تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ کبھی موقع ملے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کا تو آپ کبھی دیکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ ہجرت کے پہلے کے حالات الگ ہیں اور ہجرت کے بعد کے حالات الگ ہیں۔ ہجرت کے پہلے مسلمان بڑے پریشان، اللہ کے پیارے نبی بہت پریشان، ظلم و ستم کے شکار، اور کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ مگر ہجرت کے بعد بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی لڑائی ہو رہی ہے، خندق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ہجرت ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔
اور ہجرت کی تاریخ، ہجرت سے ہمارے کیلنڈر کی شروعات کر کے حضرت عمر نے ایک میسج دیا کہ اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہماری نظر میں جو ہے وہ ہے، مگر آپ کی پیدائش یا آپ کی وفات سے اگر اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہ ٹھپا لگتا کہ مسلمانوں کے یہاں بھی شخصیت پرستی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے ہجرت سے اس کی اسٹارٹنگ. اچھا، ہجرت کے واقعے میں بہت سارے سبق ملتے ہیں. میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. ہجرت کا سفر جب ہو رہا تھا، کیا پوزیشن تھی اللہ کے نبی کی ہم جان رہے ہیں. مکہ چھوڑتے ہوئے کتنا دکھ ہوا تھا آپ کو ہم جان رہے ہیں. آپ نے مکے پر آخری نظریں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، سارے روئے زمین پر سب سے پیارا ہے میرا وطن تو، اور میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو. اتنی مجبوری میں آپ نے مکہ چھوڑا ہے. لیکن اسی ہجرت کے سفر میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیار بنی مدلج کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اور سراقہ ابن مالک نام کا ایک انسان اللہ کے پیارے نبی کا پیچھا کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہیں، پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے، بس ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم اکفنیہ بما شئت، اے اللہ تو سراقہ کے لیے جیسے چاہے ویسے تو اس کے لیے کافی ہو جا. سراقہ کہتے ہیں کہ پتھریلی زمین تھی لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں ایسے رک گئے ایسا لگ رہا تھا دلدل میں پھنس گئے. سراقہ کا گھوڑا آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. مجبور ہو کر کے سراقہ سمجھ گئے کہ سامنے والی جو ہستی ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی سے معافی مانگتے ہیں، جان کی امان مانگتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی ان کو جان کی امان دیتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے سراقہ جب تم اپنی قوم کے پاس واپس جانا تو ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا، چھپا لینا ہماری بات. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ اے سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا تیری زندگی کا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں. سراقہ ابن مالک بہت حیران، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسرا ابن ہرمز کے کنگن؟ اس زمانے کی سپر پاورز میں سے ایران کی جو ایرانی حکومت تھی، پرشین حکومت جو تھی، اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. اس کے ایک مخصوص کنگن تھے. کہا کہ اے سراقہ وہ دن بھی تیرے زندگی میں آئے گا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں. یہ بات اللہ کے نبی اس دور میں کہہ رہے ہیں جب آپ کے ماننے والے دنیا میں مٹھی بھر لوگ ہیں. آپ کا اپنا وطن آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ اپنی سرزمین کو چھوڑ کے 480 کلومیٹر دور دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں. اس مشکل دور میں، اس کرٹیکل سچویشن میں اللہ کے پیارے نبی سراقہ ابن مالک سے کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور ایران کی طاقت، اس کے بادشاہ کا کنگن تیرے ہاتھ میں. اور وہی ہوا عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ ابن مالک کو جو اسلام لا چکے تھے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی. ہجرت کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے حضرت سراقہ ابن مالک کو یہ بات کہہ کر کے امت کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ توحید پر ہیں، اگر آپ ایمان کی راہ پر ہیں، تو مشکل سے مشکل حالات میں آپ بہتر کی امید رکھیں. آگے آنے والے حالات انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے. اگر آپ اللہ کے دین پر ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے. یہ میسج بھی ہمیں ہجرت سے ملتا ہے. تو محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہے. اس نیا یہاں سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. زندگی میں ہمارے ایک سال ختم ہو گیا، ایک نیا سال شروع ہوا. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، کتنی اطاعت کے کام کیے، کتنے معصیت کے کام کیے. ہر شخص اپنے گریبان کا میں جھانکے اور اپنا جائزہ. میرے بھائیو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آج صحت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھروسہ نہیں رہا، لیکن آج
کینسر جیسی مہلک بیماری جو پہلے شاذ و نادر کسی کسی کو ہوتی تھی، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں عام بات ہے۔ کب کون سا انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے اور کون کس عمر میں اللہ کو پیارا ہو جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ عام طور سے دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں، جن کی قدر نہیں کرتے ہیں، جن کے رہتے ہوئے انسان ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ الصحہ والفراغ، ایک تندرستی کی اور صحت کی نعمت ہے، اور ایک فراغت اور فرصت کی نعمت ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو ایک گھنٹہ، ایک منٹ بھی اگر فرصت کا مل رہا ہے، اس ایک منٹ کو صحیح جگہ لگاؤ میرے نوجوانوں، اس ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اور اگر آج تندرستی ہے، آج صحت ہے، اس صحت کا صحیح استعمال کرو، صحت کو برباد مت کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے انت صحیح شحیح، جب تم بالکل تندرست ہو اور مال کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس حالت میں جو تم صدقہ کرتے ہو۔ تعمل الغنا وتخشى الفقر، جب تمہیں اور پیسہ ملنے کی اور دولت ملنے کی امید ہوتی ہے اور غریب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس حالت میں جب تم صدقہ کرتے ہو وہ صدقہ سب سے بہتر ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ جب انسان قبر میں پیر لٹکا لے، موت کا وقت قریب آ جائے، جان حلق تک پہنچ جائے، تب انسان کہے کہ اچھا یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، جبکہ ابھی تو اس کا خود ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری زمین جائیداد پراپرٹی دوسروں کی ہونے والی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی تندرستی کی حالت میں ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہجری سال کا یہ نیا سال کا پہلا مہینہ ہمیں یہ سبق دے۔ محرم کا یہ مہینہ، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ آئے اور خاص طور سے جب خیبر کا علاقہ آپ نے فتح کیا اور یہودیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود بھی روزہ رکھا، اور آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیوں، موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے، موسیٰ کے دین پر چلنے والے تو ہم ہیں، موسیٰ کی تعلیم پر چلنے والے تو ہم ہیں، ہم اہل توحید ہیں، تم تو اہل شرک ہو، تمہارا کیا تعلق ہے موسیٰ سے؟ موسیٰ پر ہمارا زیادہ حق۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ عاشورہ کا دن یہودیوں کے یہاں اور نصارہ کے یہاں بڑا عظیم دن ہے اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لئن بقیت الی القابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں۔ لیکن آئندہ سال کے پہلے اللہ کے پیارے نبی کی وفات ہوئی، یعنی بالکل لاسٹ، اب آپ کی زندگی کے بالکل آخری سال کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ محرم کا یہ روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے محرم میں کہ ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ اصل روزہ تو 10 کا ہے، لیکن ساتھ میں ہم 9 کو بھی رکھیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھ پائے تو صرف 10 کا رکھیں، 10 کے ساتھ 11 کو ملانے کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی محرم کی فضیلت کی، محرم کے روزہ۔ لیکن آج محرم میں ہو کیا رہا ہے؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ محرم کو غم کا مہینہ بنائے ہوئے، محرم میں شادیاں نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے مذہب کی پوری بنیاد واقعہ کربلا ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا کہ کربلا کا یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ اگر یہ کربلا کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو جو ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے اور جو ان کے مذہبی رسومات ہیں
ان کا کیا ہوتا میرے بھائی؟ ایک مذہب کی پوری بنیاد ہی ختم ہو جاتی. اس مذہب کو خوراک ملی ہے, اس کو بنیاد ملی ہے, واقع کروا. صاحب اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا گیا. کہا یہ گیا کہ نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بڑے دردناک طریقے سے شہید ہوئے. اس لیے ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں. کتنے ایسے گھروں میں جو اپنے آپ کو صحابہ کو ماننے والا بولتے ہیں, جو اپنے آپ کو صحیح مسلمان بولتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک گوشت نہیں آتا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ اپنے آپ کو صحابہ سے بغض رکھنے والا نہیں مانتے, ان کا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم صحابہ کو ماننے والے. ان کے یہاں بھی محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا. یہ کون سا غم ہے جو 1400 سال سے منایا جا رہا ہے میرے؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ اس کا غم نہیں منانا ہے. اسلام میں برسی کی کوئی اجازت نہیں, اسلام میں 40واں کی کوئی اجازت نہیں, اسلام میں 10واں کی کوئی اجازت نہیں. اسلام میں کوئی تاریخ ہر سال فکس کر کے اس سال غم منانا, اس سال قرآن خوانی کرنا, اس سال غریبوں کو کپڑا بانٹنا, اس تاریخ کو غریبوں کو کھانا دینا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے. اسلام بڑا سمپل سا دین ہے میرے. زندگی خوشی اور غم دونوں کا نام ہے. خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کرو, غم آئے تو صبر کرو. قرآن کا دوسرا پارہ ہم سے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی جان کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا, جو مصیبت میں صبر کریں. اور صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جو مصیبت کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے, جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ ہم ہیں کیا, ہماری اوقات کیا ہے, انا للہ, ہم تو اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہمارا مالک تو اللہ ہے. تو جب اللہ ہے اور لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے ہم کو, تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. نبی کی ایک نواسے کا انتقال ہوا, غالباً حضرت زینب کے کسی بچے کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب انتقال ہوا. انتقال کے پہلے اللہ کے نبی کو بلوایا انہوں نے, کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ آ جائیں. اللہ کے پیارے نبی نے پیغام بھجوایا کہ صبر سے کام. پھر انتقال کی خبر آئی, نبی کی بیٹی کا بیٹا یعنی نبی کا نواسا ہی انتقال کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کے یہاں جو پیغام بھجوایا ہے, وہ آج ہر انسان جو غم اور مصیبت کی گھڑی سے دوچار ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل ہے وہ جملے میرے پیارے بھائی. آپ نے اپنی بیٹی کے پاس کہلوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے لے لے, جو چاہے دے دے. ہر چیز کا وقت اللہ کیا مقرر ہے. اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ. یہ پیغام بھجوایا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو. یہ نبی کا نمونہ تھا, یہ نبی کی سیرت تھی غم کے تعلق سے. اللہ کے نبی کے سسر کا انتقال ہوا, حضرت ابو سفیان کا. آپ کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے باپ کا انتقال, حضرت معاویہ کے باپ کا انتقال. 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگائی اور تمام عورتوں کے سامنے, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو غور کریں کہ نبی کے دور کی عورتیں بدعات کا رد کرتی تھی, بدعات کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. ہمارے یہاں میت ہوتی ہے نا, دنیا بھر کی بدعات اور خرافات اور فالتو چیزیں, کہ ادھر چارپائی ہونی چاہیے تو یہ ایسے ہونا چاہیے, یعنی جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں, الٹی سیدھی باتیں ہمارے یہاں عورتوں میں بہت رائج. بدعات کا رد کرو, بدعت کا سپورٹ مت کرو میرے بھائی. ام حبیبہ نے عورتوں کے سامنے خوشبو منگا کے کپڑے میں لگائی, کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, میں اس لیے لگا رہی ہوں
تاکہ پتہ چل جائے کہ 3 دن ہو گئے میرے باپ کے انتقال کو، اب غم کا پیریڈ ختم ہو گیا۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ کسی کے اجازت نہیں ہے سوگ منانے کی، صرف 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی، صرف بیوی کو اجازت ہے، بیوی کو بلکہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ غم ظاہر کرے گی، سوگ منائے گی، زینت وغیرہ ترک کرے گی اور خوشبو وغیرہ اور میک اپ وغیرہ سے پرہیز کرے گی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں اس بات کا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہر سال کسی ایک واقعے کا غم منایا جائے۔ اسلام اور حسین کے نانا کی سیرت تو یہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کو بیٹا پیدا ہوا، آپ نے بڑے ارمانوں سے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق بیٹے کو دیہات بھیجا دودھ پینے کے لیے، جو اس زمانے میں دائی لوگ ہوتی تھی دودھ پلاتی تھی، ان کے بعد اپنے بچے کو بھیجا، اور 1.5 سال کے بعد نبی کے پاس خبر آئی کہ بیٹا آپ کا بہت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی کچھ صحابہ کو لے کر کے پہنچے، اس گھر میں پہنچے جہاں آپ کے بیٹے ابراہیم کی پرورش ہو رہی تھی، جہاں ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے اور بچہ آپ کے ہاتھوں میں آیا، بخاری کے الفاظ ہیں وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعُ، بچے کا دم گھٹ رہا تھا، بچہ دم توڑ رہا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے جب دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جو رحمت ڈالی ہے یہ اس رحمت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی تو مختار کل ہیں، ساری کائنات آپ کے بس میں ہے، جو چاہیں کر دیں۔ نبی کا بیٹا نبی کی ہاتھ میں نبی کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور نبی مجبور ہے میرے بھائی۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے اولیاء بھی اللہ کے فقیر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فقیر ہے میرے بھائی۔ اللہ کے در کے گدا ہیں آپ، اللہ کے در کے فقیر ہیں آپ۔ آپ کی گود میں آپ کا بچہ دم توڑ رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ کسی کے مرنے پہ رونا منع نہیں ہے، کسی کے مرنے پر آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ منع ہے نوحہ کرنا، منع ہے گریبان چاک کرنا، منع ہے سینہ پیٹنا، منع ہے کپڑے پھاڑنا، منع ہے نوحہ کرنا، آنسو بہانا منع نہیں۔ نبی رو رہے ہیں اور روتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، حسین کے نانا کی سیرت تو یہ تھی، تم نے نانا کی سیرت کو بھلا کر کے نواسے کی شہادت کے نام پہ آج اسلام کی شکل بدل کے رکھ دی۔ کیا کیا ہو رہا ہے صاحب محرم کے مہینے میں؟ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی توحید ہے، آج توحید برباد ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا جائے اور پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں نعوذ باللہ حضرت حسین کی روح آتی ہے، وہ حضرت حسین کی قبر ہے۔ کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ تو اس تعزیے کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اور پھر ایک نیریٹو بنایا گیا، ایک نظریہ گڑھا گیا کہ حضرت حسین کیوں نکلے تھے کربلا کی طرف؟ نانا کا دین خطرے میں تھا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ شاعروں نے شاعری گڑھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں۔ اگر اسلام مر رہا تھا نعوذ باللہ، اسلام مردہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ، تو کیا اسلام کو بچانے والے صرف 72 لوگ تھے؟ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، نبی کے انتقال کے 50 سال بعد کا پیریڈ ہے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، حضرت حسین کے اپنے گھر کے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ نانا کا دین اگر خطرے میں تھا، بچانے والے صرف 72 کیوں تھے میرے بھائی؟ ان سوالوں کو آج تک کوئی سلجھا نہ سکا۔ کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو رلایا جا رہا ہے، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں کہ اگر حضرت حسین
یزید کے خلاف تلوار اٹھانے گئے تھے، معصوم بچوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ حضرت حسین معصوم بچوں کو، گھر کی عورتوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ پہلی جنگ تو نہیں تھی ان کی، اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی تھی۔ حضرت معاویہ کے خلاف صفین کی جنگ لڑی تھی، حضرت معاویہ کے لشکر کے خلاف جو ہے جمل اور صفین کی جنگ ہوئی تھی، خوارج کے خلاف نہروان کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت حسین تو اپنے والد حضرت علی کے دست و بازو تھے، ان کے ساتھ ساتھ لڑا کر۔ حسین کے والد تو کبھی چھوٹے بچوں کو جنگ میں نہیں لے کے گئے، عورتوں کو تو نہیں لے کے گئے۔ مولا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ایک شعر منسوب کیا گیا، وہ کہا، ان کا ایک فارسی کا شعر کہا گیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ یہ شعر بھی گڑھا گیا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کوئی ایک صحیح روایت ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ ہاں صاحب میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ نعوذ باللہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے؟ کوئی ایک صحیح روایت؟ کیا داستانیں گڑھی گی میرے بھائی۔ مسلم بن عقیل کے انتقال کی خبر آئی، تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، نانا کا دین خطرے میں تھا، ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے نکلے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسلم بن عقیل کے انتقال کی خبر سن کے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ واپس پلٹنے کا ارادہ وہ انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا جو جنگ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اور تاریخ کی بہت ساری روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں، جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو روکا گیا، انہوں نے 3 تجاویز رکھی تھی، 3 آپشن رکھے تھے۔ اس میں سے ایک آپشن یہ تھا مجھے مدینہ بھیج دو، دوسرا آپشن یہ تھا مجھے میرے بچوں کو مدینہ بھیج دو، مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، اور تیسرا آپشن یہ تھا مجھے یزید کے پاس جانا۔ تم نے کہانیاں گڑھی کہ وہ یزید کے خلاف تلوار لے کے نکلے تھے، یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسین نے یزید کے پاس جانے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں۔ تو یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ شعر بھی غلط ہو گیا۔ حضرت حسین تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ ان واقعات میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کو اور پھیلایا جائے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے میرے بھائیوں، اتنا جان لینا کافی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بے شک بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، لیکن یہ شہادت اللہ کیا ان کے مقام کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے۔ اس شہادت کے پہلے بھی وہ ہم سب کے دل اور ہم سب کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، ہماری جان تھے، ہمارے نبی کے چہیتے تھے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور شہادت کے بعد بھی ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہاں، ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر یزید تو یزید ہے، جب یزید کی بات نکلتی ہے تو پھر لوگوں کے ہاتھ حضرت معاویہ تک پہنچتے ہیں۔ یزید تو ایک مہرہ ہے، اور اب زبانیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بولی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ منبر پہ کھڑے ہو کے دمشق کی جامع مسجد میں انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ تو جانتا ہے میں یزید کو کیوں نومینیٹ کر رہا ہوں، میں اس لیے نومینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ امت کی بھلائی اور بہتری اس میں سمجھتا ہوں۔ اے اللہ اگر میں یزید کو اس لیے نومینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور باپ کی محبت کے ناطے میں نومینیٹ کر رہا ہوں، اے اللہ اس خلافت کی کرسی تک پہنچنے کے پہلے تو میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ جس باپ کے دل میں چور ہوگا، جس باپ کے دل میں بے ایمانی ہوگی، وہ جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ کے اوپر سوال کھڑے کرنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں، جنگوں کے لڑنے میں، غزوات کے لڑنے میں گزری۔ اسلام کا پہلی بحری بیڑا، سمندر کے راستے جانے والا پہلا لشکر حضرت معاویہ نے سن 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں روانہ کیا، تو اس کے کمانڈر حضرت معاویہ تھے۔ ان پر تم سوال اٹھاتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، کربلا کے واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام سے ہمیں اور آپ کو بدزن کیا جائے۔ یاد رکھو، ہمارا عقیدہ بڑا کلیئر ہے۔ میں 2 لائن بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے سن لو۔ اور جب ہم بات صحابہ کی کرتے ہیں، صحابہ میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے، صحابہ میں عمر بن عاص بھی شامل ہے، صحابہ میں مغیرہ بن شعبہ بھی شامل ہے۔ تمام صحابہ جو نبی کے اوپر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہوا، وہ سب صحابہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ 2 لائن بیان کر رہا ہوں، سن لو۔ امام طحاوی کا جملہ ہے، کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ، ہم رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔
رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے. جیسے حضرت علی کی محبت میں بعض لوگوں نے غلو کیا، ہم غلو نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کلیئر بات ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بغض رکھنے والا ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے وہ ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا. ایسے اسکالر، ایسے علماء، ایسے محققین، ایسے قرآن کے مفسرین جنہوں نے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں، وہ کسی کے آئیڈیل ہوتے ہوں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، انہیں ہم اچھا نہیں سمجھ سکتے. اور میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ویڈیوز کو لائک کیا، شیئر کیا، اپنے اسٹیٹس کی زینت بنائی، ان کو فالو کیا، ان کو اپنا پیشوا سمجھا، تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ. جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے وہ ہمارا کبھی محبوب نہیں بن سکتا. صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. صحابہ کی سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. یہ دو لائن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. صحابہ سے لے کے آج تک سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی قاتلین تھے اور ان کے قتل کے جو بھی ذمہ دار تھے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین کو دنیا میں تو جو سزا ملی تھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزا سے دوچار کرے. اور رب العالمین ہمیں حضرت حسین اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کی بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے کاروبار میں، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.